طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے عمل چاہیے. عمل، مسلمان کیسے بنتا ہے؟ عمل سے بنتا ہے. عمل ہے کیا؟ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کپڑا ہے، لتا ہے، کھان پان ہے. ذرا اور آگے بڑھے تو نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے نا. یہ سب کیا عمل ہے. ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ اسلام عمل کا نام ہے، لیکن کان کھول کے سن لیجئے، اسلام عمل سے زیادہ رد عمل کا نام ہے. ایکشن، جو ایکٹ آپ کرتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نوٹنکی کر کے کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ منافق مدینے میں سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، ٹوپی بھی پہنتے تھے، مجلسوں میں آ کے بیٹھتے بھی تھے، بڑے سلیقے سے بیٹھتے تھے. ان کا سلیقہ، ان کا انداز اور ان کا اتوار دیکھ کے کسی کو یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا. اس کو یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے. منافقت کہتے بھی ہیں پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی ہو، مخفی ہو، بظاہر پتہ نہ چلے کہ کیا ہے. منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے. منافقت دل کی چوری کا نام ہے. منافقت دل کی خیانت کا نام ہے. اندر سے چور ہو، باہر سے ساد نظر آئے، یہ منافقت ہے. تو اگر سب کچھ ظاہر ہوتا تب تو منافق بھی کامل مسلمان ہوتا. جی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام عمل سے زیادہ رد عمل کا نام ہے. ایکشن سے زیادہ ری ایکشن مسلمان ہونا چاہیے. اگر ری ایکشن مسلمان ہے، رد عمل اسلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، تب تو ہم اور آپ مسلمان ہیں. اور اگر رد عمل میں ہم چوک جاتے ہیں، ہم صرف عمل جانتے ہیں، رد عمل کو ہم نہیں جانتے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے، تب تو بڑا مشکل ہے. تب تو اسلام سے آپ کی شناسائی نامکمل ہے. قرآن نے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ آپ کا عمل تو مسلمان ہو ہی، رد عمل بھی مسلمان ہو جائے. بات سمجھ میں آتی؟ چلیے میں ذرا کھولتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی. سرکار دو عالم نے جب اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، تم کو اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی ذات میں اور صفات میں نہ شریک تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو کافروں کو، لوگوں کو بری لگی اور ظاہر ہے کہ مخالفت شروع ہوئی. یہ مخالفت بڑی شدید تھی، بہت خطرناک تھی، بہت تیز تھی، بہت خونین تھی، بہت یکجٹتا کے ساتھ تھی، معمولی نہیں تھی. ماس مخالفت کر رہا تھا، دولت مند مخالفت کر رہے تھے، سردار مخالفت کر رہے تھے، رئیس مخالفت کر رہے تھے، غریب سرکار دو عالم کے پاس تھے، مجبور ساتھ تھے، غلام ساتھ تھے، بندے ساتھ تھے، ایلیٹس دولت مند اور رئیس اور اونچی ناک والے سرکار دو عالم کے خلاف تھے. وہ سرکار دو عالم کی مخالفت کرنے کے لیے طاقت، قوت، دولت، زبان، ہر چیز کا استعمال کر رہے تھے. یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں نہ رہے کہ آج مخالفت ہو رہی ہے. مخالفت پہلے دن سے ہوئی ہے اور شدید ہوئی ہے اور سامنے ہوئی ہے. سرکار دو عالم کے سامنے مخالفت ہوئی. تب اللہ تبارک و تعالی نے رد عمل سکھایا، رد عمل کو مسلمان بنایا. وہی رد عمل مسلمانیت کی پہچان بنی. ایک آدمی نے گالی بک دیا، کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے، قربانی کرنے والے کیا کریں اس کے ساتھ؟ اٹھا کے پٹک دیں، مار ڈالیں، گردن کاٹ دیں؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا سخت ری ایکشن ہم دیں گے اتنے ہی بڑے ہم مسلمان ہو جائیں؟ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے. آپ صرف ایکشن کو مسلمانیت سمجھ رہے ہیں، ری ایکشن بھی مسلمان ہونا چاہیے. قرآن نے ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر ری ایکشن سکھایا ہے. آج کل لوگ قرآن سے صرف ایکشن سیکھنا چاہتے ہیں، عمل. اور رد عمل کس سے سیکھو گے؟ اپنے نفس سے، اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، اپنے غصے سے، اپنے جذبات سے. ری ایکشن بھی تم کو قرآن سے سیکھنا ہے، اللہ سے سیکھنا ہے، رسول سے سیکھنا ہے. ری ایکشن بھی اللہ اور رسول سکھائیں گے. اپنی منمانی جس نے ری ایکشن میں کر دی اس کا عمل اکارت گیا. ری ایکشن کو بھی مسلمان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک مکے میں جو حکم دیا وہ 13 سال تک چلنے والا حکم ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو، برداشت کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے ریاکشن میں۔ بول رہا ہے وہ، بک رہا ہے وہ، چیخ رہا ہے وہ، چلا رہا ہے وہ، گالی بک رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، خبردار اس کو بکنے دو، تم صبر کرو۔ قرآن میں بہت جگہ صبر آیا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حافظ صاحب قل شروع کریں گے تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور ہر آدمی گردن جھکا کے سوچتا ہے کہ اس کے یہاں موت ہو گئی ہے اور اس کے لیے صبر کا حکم آیا ہے، اور ہر آدمی اس سے کہتا ہوا بھی جا صبر کرو گا، صبر کرو گا۔ مسلمانوں نے صبر کو موت سے جوڑ دیا، جو ایک پہلو ہے صبر کا۔ موت پر صبر کرنا تو مرنے والے کے اعزاء کی مجبوری ہے، صبر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ صبر کا بڑا ہلکا معنی ہے، یہ صبر کا معمولی معنی ہے، معنی ہے یہ صبر کا، صبر سے یہ مراد ہے، لیکن یہ مراد معمولی ہے، کمتر ہے، ابتر ہے۔ اصلی مراد کیا ہے؟ اصلی مراد تو یہ ہے کہ جب تم کو چھیڑا جائے، جب تم کو ستایا جائے، جب تم کو تنگ کیا جائے، جب تم کو گالی بکی جائے تو مقصد کیا ہوگا؟ مقصد ان کا ہوگا پرووک کرنا، مشتعل کرنا، جذبات میں لانا، اتیجت کرنا، کچھ ایسا کر دینے پر مجبور کرنا جس سے ہم اپنے دعوے کو کھو دیں، کچھ ایسا ہم کر بیٹھے کہ جس سے ہم ہی کلپٹ ہو جائیں، ہم ہی قصوروار ہو جائیں، ہم ہی مجرم ہو جائیں، ہم ہی کو دنیا دوسنے لگے، بات کنارے ہو جائے اور ہم نکل آئیں کہ یہ تو مجرم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، چلاں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم مکے سے مدینہ گئے تو جنگ کی آیات اتری، جنگ کرنے کا حکم آ گیا کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے تم لڑو۔ جی بالکل حکم آیا، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ جنگ کا حکم مستقل ہے اور پرماننٹ ہے، یہیں پر غلطی ہوتی ہے تفہیم کی۔ جنگ کا حکم عارضی ہے، جب جنگی صورتحال ہوگی تب جنگ کا حکم نافذ ہوگا، لیکن جہاں صبر کی بات کہی گئی ہے وہ پرماننٹ ہے۔ جہاں کہیں پوری دنیا میں صورتحال بنے گی وہاں صبر کرنا یہی بنیادی تعلیم ہے، اصلی تعلیم یہی ہے۔ اس لیے کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اپنے آپ کو اپنے جذبات کے حوالے کر کے آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرانا چاہتا ہے۔ میں بار بار اپنے خطبوں میں کہتا ہوں اور آپ سنتے ہیں، اگر آپ لگاتار سن رہے ہوں گے ادھر کے 5-6 خطبے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جس راہ پر آج دنیا بڑھ گئی اس سے ہم لوگ اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے چلے تھے۔ ہماری گفتگو کا محور کچھ اور تھا، ہماری گفتگو میں کچھ سکھانا جو مقصد تھا وہ کس قدر درست تھا اور صحیح تھا، اس کا اندازہ آج کی تاریخ میں آپ کو ہو رہا ہوگا۔ جذبات بھڑکا دینا، جذباتی گفتگو کرنا، جذباتی نعرے لگا دینا، یہ سب کیا ہے؟ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے تو تم ایسے کرو گے، اس کے بعد تم مجرم ہو جاؤ گے، ہم اطمینان سے بیٹھیں گے۔ تم نقصان اٹھاؤ گے، ہم اطمینان سے بیٹھیں گے۔ آپ کے آگے سارے واقعات موجود ہیں، رانچی کا واقعہ موجود، ادے پور کا واقعہ بھی موجود۔ یہ دونوں اپنے آپ میں فیصلے کی غلطی تھی اور رد عمل کے لیے صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ غلط ہے ایسا کرنا، غلط ہے یہ بات، اس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی جذباتی نہیں ہے، آپ بڑے عاشق رسول ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ کیا لٹایا ہے آپ نے؟ کیا لٹا کے آئے ہو آپ؟ ذرا مکے والوں کی زندگی پر غور تو کرو۔ خاندان چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا گیا، بال بچے چھوٹ گئے، وطن چھوٹ گیا، کاروبار چھوٹ گیا، عزت آبرو داؤ پر لگی، تب جا کے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ذرا سا معاملہ نہیں تھا، اتنی بڑی قربانیاں مکے والوں نے دی تھیں کہ پوری قیامت تک کوئی ان کے مقابلے کی قربانی نہیں دے سکے گا۔ ان سے کہا جاتا تھا وَاصْبِرْ، خاموش رہو، برداشت کرو، چپ رہو، جو وہ چاہتا ہے وہ تم مت کرو۔ میں آپ سے ایک اور انالائسس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ آج لوگ سوچتے ہیں جذباتی ہو کر، اگر مکے میں پہلے دن ویسا ہو جاتا
مار کاٹ مت جاتی، تم نے نبی کو ایسا کہا مار ڈالیں کاٹ دیں گے، تو پھر اسلام آگے بڑھنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ پڑھیے ہسٹری، پڑھیے تاریخ، پڑھیے سیرت کی کتاب، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، فبما رحمت لنت لهم، اللہ کی رحمت سے تم بڑے نرم دل واقع ہوئے ہو۔ اے میرے نبی، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے معاف کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، نرم ہیں، جواب نہ دینے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، سہنے والے ہیں، سب سے بڑے صابر ہیں۔ کیا مطلب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، بات بات تو حکم نکال دو، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کو اس کی گردن نکال دو، اس کا کلیجہ آپ چیر دو، تو آپ کے پاس لوگ جمع ہی نہیں ہوتے، لوگ آپ کی طرف آتے ہی نہیں، کلمہ پڑھتے ہی نہیں، سب بھاگ جاتے۔ ایسے نہیں سمجھ میں آتا تو ایسے سمجھو، جن لوگوں نے گالیاں دی تھی کلمہ بھی انہی نے پڑھا، جن لوگوں نے رسول گرامی کو برا بھلا کہا تھا اس کی 90% تعداد مسلمان ہوئی۔ مار دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، اور کاٹنے کا حکم آتا تو مسلمان کون ہوتا؟ یا تو مارے جاتے، یا بھاگ جاتے، یا خود مارے جاتے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے اپنی مہربانی کا جلوہ ایسا بکھیرا کہ پروردگار اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، اپنے نبی کی مدح کرتے ہوئے، اپنے نبی پاک کی نعت پڑھتے ہوئے فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، کہ لوگ آپ کے پاس اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے کسی میٹھی چیز پر چونٹی دوڑتی ہے، کسی مٹھاس پر چار طرف سے اڑنے والے اور رینگنے والی چونٹیاں اور اڑنے والے مکھے دوڑ کے چلے آتے ہیں میٹھے پر۔ میٹھا، آپ کی مٹھاس لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کے گردا گرد آتے ہیں۔ سلطان خوبہ میربت گردش ہجوم عاشقاں، یہ جو آپ کے چاروں طرف عاشقوں کا ہجوم ہے یہ دشمن سے عاشق بنے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مہربان ہیں، یہی ان کی دشمنی کو عاشقی میں بدلتی ہے۔ جو کچھ آج بعض لوگ اپنی حرکتوں سے کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حکومت آج کل اپنی ذمہ داری یہ سمجھنے لگی ہے کہ کوئی قصور کرے اس کو سزا دے دے۔ حکومت کیا سمجھتی ہے آج کل اپنی ذمہ داری؟ وہ اپنا کرتویہ کیا سمجھتی ہے؟ سرکار یہ کرتویہ سمجھتی ہے کہ تم گناہ کرو گے تو ہم سزا دیں گے، اور سرکار سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے، اور سرکار کا بیان آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ یہ سرکار کا ادھورا کام ہے۔ سرکار بھول گئی ہے کہ سرکار صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ گنہگار کو سزا دے دے، سرکار اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایسا واتاورن بنائے، ایسا ماحول بنائے، ایسی فضا بنائے جس میں گناہ پنپ نہ پائے۔ یہ سرکار کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر دھیان رکھے کہ کہیں واتاورن تو نہیں گڑبڑا رہا ہے، کہیں ماحول تو نہیں گڑبڑا رہا ہے، کہیں دشمنوں کو یہ موقع تو نہیں مل رہا ہے کہ دو لوگوں کو، دو کمیونٹی کو آپس میں لڑا دیں، دو کمیونٹی لڑنے کی طرف تو نہیں بہکائی جا رہی ہے۔ اگر سرکار کو یہ سب سجھائی نہیں دیتا تو سرکار کو اچھی طرح صاف کر کے اپنا چشمہ پھر سے لگانا چاہیے۔ اتنا سوچھ تو اب دیش ہو گیا ہے کہ ان کو دور تک نظر آئے۔ سوچھتا کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر ماحول میں بہت گردہ نہیں ہے، ماحول صاف ستھرا ہے، جیسے ابھی پانی برس گیا ہے، چھینٹے پڑ گئے ہیں، تو ماحول بالکل صاف ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں اور ماحول کے بیچ میں کہیں پر کوئی پولوشن نہیں ہے، تو سرکار کو بھی اپنا چشمہ وشمہ صاف کرنا چاہیے کہ ذرا دیکھیں کہ ماحول تو نہیں گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ گنہگار کو ضرور سزا دیجیے، سخت سزا دیجیے، لیکن یہی ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے۔ یہ گنہگار بنا کیوں گنہگار؟ مجھے یاد آتی ہے وہ وقت، ایک مثال شاید میں نے آپ کو سنائی ہو کہ ایک عدالت میں ایک کیس پیش ہوا جس میں ایک نوجوان لڑکے کو پیش کیا گیا۔ یہ ہے، جج صاحب نے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ مال میں سے پوروٹی چوراتے ہوئے پکڑا گیا، بریڈ چوراتے ہوئے پکڑا گیا۔ اچھا، اس نے بریڈ چورایا ہے؟ مال والے نے کیس کیا تھا، مال والا شکایت کرتا تھا۔ جج صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نے مال سے کیا چورایا؟ اس نے کہا صرف بریڈ۔ کہا کیوں؟ مال میں تو بہت سامان تھا، قیمتی سے قیمتی تھا۔
तुमने कुछ नहीं चुराया तो ब्रेड क्यों चुराए? उस लड़के ने कहा कि मेरे घर पर मेरी माँ भूखी थी, 2 रोज से हम लोग भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है, कहीं से खाना मिल नहीं सकता था। मजबूरी में मैंने फैसला लिया कि हम मॉल में जाएं और भूख को मिटाने के लिए ये ब्रेड, ये पावरोटी चुरा लें। मैंने इसीलिए रोटी चुराई। जज ने मॉल वाले पर और उस वक्त जो थाना था, पुलिस थी, दोनों पर सख्त किस्म का जुर्माना आयद किया और कहा कि ये चोरी की नौबत क्यों आई, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चोर को सजा देने की जरूरत तो है ही, सजा दिया जाएगा, लेकिन इसकी चोरी मामूली है। इससे बड़ा कसूर यह है कि सब लोग आंख बंद किए रहे, कान में रुई ठूसे रहे कि भूख इतनी बढ़ गई है कि एक आदमी को मॉल में जाकर कीमती चीज के बजाय खाने की चीज चुरानी पड़ रही है। सलाम है उस जज को जिसने बीमारी की तह पकड़ ली। आजकल सब चीज ऊपर ऊपर नजर आती है। चोर को पकड़ो और हाथ काट दो, बेचारा भूखा तो था ही, अब हाथ भी कट जाए उसका। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जो कसूरवार है उसको सजा मिले, लेकिन ये कसूरवार क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मामला है, इस पर भी सरकार ध्यान दे। और मुसलमानों को उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने एक्शन से ज्यादा रिएक्शन को मुसलमान बनाएं। जिस दिन रिएक्शन मुसलमान हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो गाली बक दे उसके लिए हम इतना सख्त हो जाते हैं। मालूम है जिसने हजरत अली को कत्ल किया था, इब्ने मुलजिम, सुन लीजिए बड़ी कीमती बात है, इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया, धरा गया, भाग नहीं सका। आपको मालूम है कि हजरत अली को उसने सजदे में शहीद किया था, नमाज पढ़ते हुए। चाहा तो था कि कूद के भाग जाए, लेकिन नमाज चूंकि दरम बरम हो गई थी, घेर के पकड़ा गया। वो मुश्किल से पकड़ाया, आसानी से नहीं, इसलिए कि उसके हाथ में तलवार भी थी, सटे को बड़ी बड़ी मुश्किल से उसको धरा गया, पकड़ा गया। गाली बकने पर तो आपको इतना गुस्सा आ रहा, और जिसने मार डालना की कोशिश कामयाब कर दी, मार ही दिया, उसके साथ लोगों का गुस्सा कितना है। जानते हो हजरत अली ने क्या किया? उसी हालत में, ठीक से आवाज नहीं निकल रही है, खून बह के मस्जिद में फैल रहा, उठाया जा रहा है तो उठाना मुश्किल है, खून है हजरत अली, लग रहा है कि बस थोड़ी देर के मेहमान लग रहे हैं, आवाज भी मुश्किल से निकल रही है, जहर भी लगी हुई थी तलवार में, इसलिए तलवार का जख्म भी था और जहर का असर भी था। हजरत अली ने जो बात कही थी, सुनो, कहा खबरदार इसको पकड़े तो हो, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाना। अगर ये साबित हो जाए कि यही कातिल है, मैं तो देख नहीं सका, देखने वाला अगर कोई मिले और कहे कि हाँ यही कातिल है, तो इसको उतना ही तलवार मारा जाएगा जितना इसने मेरे ऊपर मारा है। अगर एक बार किया है तो एक ही बार किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये इस्लाम है। इस्लाम जज्बात में मुसलमानियत की हदें तोड़ने का नाम नहीं है। जो चाहे हम कर दें, हम मुसलमान रहे, ये हो नहीं सकता। जिसने गुस्से में खुद को मुसलमान बना लिया वही मुसलमान है, और जो गुस्से में मुसलमानियत के पैजामे से बाहर हो गया वो मुसलमान नहीं हो सकता। अपने को गुस्से में मुसलमान बनाओ, जज्बात में मुसलमान बनाओ, मुश्किलात में मुसलमान बनाओ। आसानी में मुसलमान बनना कौन मुश्किल है? मुसलमानियत एक अलग चीज का नाम है, एक अलग खुशबू का नाम है। उसको बदनाम करने की कोशिश हमारी जानिब से तो कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई ऐसा करता है तो उसका क्या मतलब हम भी वैसे ही करें? इतने बुरे दिन आ गए कि हम दूसरों की मिसाल दें, बुरे लोगों की मिसाल दें। हमें तो मिसाल देने के लिए अंबिया हैं, औलिया हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं। हजरत अली ने कहा खबरदार, इब्ने मुलजिम को एक जख्म भी फाजिल नहीं लगना चाहिए। जितना जख्म उसने पहुंचाया है उतना ही जख्म उसको दिया जाएगा। और कौन देगा? तुम नहीं दोगे, वो नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। जो काजी होगा उसके यहाँ केस पेश होगा, गवाही गुजरेगी, साबित होगा कि यही कातिल है, तो सजा वही दी जाएगी जितना उसने नुकसान पहुंचाया है। ये इस्लाम है, ये दुनिया के लिए नज़ीर है और जज्बात वालों के लिए बहुत बड़ी नज़ीर है कि जज्बात में अंधे ना हो जाए। इस्लाम दीनाई बढ़ाने आया है, दीनाई घटाने नहीं आया। अल्लाह ताला हम सबको सही अक्ल और समझ दे और गुस्से में भी मुसलमान बनाए, जज्बात में भी मुसलमान बनाए, रिएक्शन में भी मुसलमान बनाए, रद्द अमल में भी मुसलमान बनाए। कुछ दुआ है आपके लिए।